آج کے دن یعنی 2 ستمبر 1946 عیسوی کو ہندوستان کی عبوری حکومت، جسے عارضی حکومت بھی کہا جاتا ہے، تشکیل دی گئی۔ ہندوستان کی نو منتخب حلقہ اسمبلی کا برطانوی ہند کی آزادی کی منتقلی میں معاونت کا کام تھا۔ یہ حکومت 15 اگست 1947 عیسوی تک ہندوستان کی آزادی اور قیام پاکستان تک برقرار رہی۔ وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل عبوری حکومت کی ایگزیکٹو برانچ بن گئی۔ اصل میں وائسرائے ہند کی سربراہی میں اس کو وزیروں کی کونسل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جس میں وزیر اعظم کے اختیارات کونسل کے نائب صدر کو دیے گئے۔ یہ عہدہ کانگریس کے رہنما جواہر لال نہرو کے پاس تھا۔ آزادی کے بعد اگست میں وائسرائے کے علاوہ تمام ممبر ہندوستانی ہوں گے۔ مسلم لیگ نے اس عبوری حکومت کا بائیکاٹ کیا تھا، اس لیے کابینہ میں صرف کانگریس کے لوگ موجود تھے۔ لیکن 15 اکتوبر 1946 عیسوی کو جب مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں شمولیت کا اپنا بائیکاٹ ختم کرنے کا مطالبہ کیا تو کابینہ کی تنظیمیں نو ہوئی اور 5 مسلم لیگی رہنما کابینہ میں شامل ہوئے۔ آج کے دن 1953 عیسوی کو احمد شاہ مسعود کی پیدائش ہوئی۔ احمد شاہ مسعود افغانستان کے ایک سیاسی و عسکری رہنما تھے جو 1979 عیسوی سے 1989 کے درمیان سوویت قبضے کے خلاف مزاحمت میں اور بعد ازاں خانہ جنگی کے ایام میں بھی مرکزی حیثیت کے حامل تھے۔ مسعود نسلاً تاجک تھے اور آپ کا تعلق شمالی افغانستان کی وادی پنجشیر سے تھا۔ 1970 عیسوی کی دہائی میں کابل یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، جہاں وہ دوران تعلیم کمیونسٹ مخالف تحریک کا حصہ بنے۔ 1979 عیسوی میں سوویت اتحاد کے قبضے کے بعد مزاحمتی رہنما کا کردار نبھانے پر آپ کو شیر پنجشیر کا خطاب دیا گیا۔ 1992 عیسوی میں معاہدہ پشاور کے تحت آپ کو افغانستان کا وزیر دفاع مقرر کیا گیا۔ پھر افغان خانہ جنگی کے ایام میں آپ گلبدین حکمت یار اور بعد ازاں طالبان کے خلاف نبرد آزما رہے۔ 1996 عیسوی میں طالبان کے دارالحکومت پر قبضہ کرنے کے بعد آپ ان کے نظریہ اسلام کے مخالف کے طور پر ابھرے اور ایک مرتبہ پھر ہتھیار اٹھا لیے۔ آپ نے شمالی اتحاد کے رہنما کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور 9 ستمبر 2001 عیسوی کو ایک خودکش حملے میں مارے گئے۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حملہ القاعدہ نے کروایا تھا، جس میں 3 حملہ آور صحافیوں کی حیثیت سے آئے اور دوران انٹرویو کیمرے میں نصب بم پھٹنے سے احمد شاہ مسعود چل بسے۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے آپ کو قومی ہیرو کا خطاب دیا۔ ان کی برسی کے دن یعنی 9 ستمبر کو افغانستان میں یوم مسعود منایا جاتا ہے۔ آج کے دن 1543 عیسوی کو سلطان قلی قطب الملک شاہ کا انتقال ہوا۔ سلطان قلی قطب الملک شاہ قطب شاہی سلطنت کا بانی اور پہلا حکمران تھا۔ قلی قطب الملک نے 1512 عیسوی سے 2 ستمبر 1543 عیسوی تک حکومت کی۔ قلی قطب کی پیدائش ہمدان میں 1470 عیسوی میں ہوئی۔ قلی قطب کا نسب کرہ یوسف تک پہنچتا ہے اور والدہ مریم خانم سے نسب بادشاہ ایران جہاں شاہ تک پہنچتا ہے۔ قلی قطب کے دادا پیر قلی بیگ کرہ اسکندر کے پوتے تھے اور نسبی اعتبار سے کرہ یوسف کی اولاد سے تھے جو نسلاً ترک تھے۔ قلی قطب کے والدین 15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں دہلی آئے اور جلد ہی دکن چلے گئے۔ دکن میں قلی قطب کے والد نے بہمنی سلطنت کی ملازمت اختیار کر لی۔ سلطان محمد شاہ لشکری کی حکومت کے آخر ایام میں وہ دکن آیا اور سلطان محمد شاہ لشکری کے ترکی غلاموں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ سلطان محمد شاہ کو ترکی غلاموں سے بہت دلچسپی تھی اور انہیں بہت عزیز رکھتا تھا۔ قلی قطب چونکہ علم حساب میں بڑی مہارت رکھتا تھا اور خوش خط تھا، اسے شاہی محلات کا حساب نویس مقرر کر دیا گیا۔ سلطان محمد شاہ لشکری نے قلی قطب کو تلنگانہ کے حالات درست کرنے کا حکم دیا تو قلی قطب نے باغیوں کی ایک جماعت کو اپنا ہم نوا بنا کر ایسی چال چلی کہ اسی جماعت سے چوروں اور رہزنوں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ سلطان محمد شاہ نے قلی قطب کو امارات کا درجے پر فائز کرتے ہوئے اسے گوالکنڈہ اور اس کے مضافات کا جاگیردار بنا دیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے گوالکنڈہ کا سپہ سالار مقرر کر دیا، جہاں قلی قطب نے قطب شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی اور 31 سال حکومت کی۔ سلطان قلی قطب شاہ کا 1543 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ اس کے دوسرے بیٹے جمشید نے قلی قطب شاہ کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیا۔ جمشید نے قلی کے بڑے بیٹے اور وارث قطب الدین کو بھی اندھا کر دیا اور تخت سنبھال لیا۔